کراچی کی مردم شماری پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ غلط ہے. اس غلط مردم شماری پہ اس غضب خدا کا کہ یہ وفاقی حکومت کوئی کام سیدھا نہیں کر رہی, اس کو کام ہی نہیں کرنا آتا, اس نے ایک غلط متنازع مردم شماری کو جائز کرنے کا ٹھیکہ لے لیا کہ وفاقی حکومت میں مردم شماری کو انڈوس کریں گے. چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی ایک متنازع چیز کو متنازع رہنا, جس طرح سے آج تک آپ نے کشمیر کو متنازع ٹیریٹری قرار دے رکھا ہے نا بھائی, تاکہ جب بھی بات ہوگی تو متنازع سے صحیح ہو جائے گی. آج آپ اس کو مان کیوں نہیں لیتے, انڈیا کی بات مان کیوں نہیں لیتے, پھر مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جب تک وہ متنازع نہیں ہے, جب تک وہ صحیح ہو نہیں سکتی. اس لیے کراچی کی مردم شماری 1,60,00,000 متنازع تھی. جب بھی نئی مردم شماری ہوتی, یہ مردم شماری متنازع رہتی تو پھر ٹھیک مردم شماری ہوتی. آپ کی وفاقی حکومت نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ اس کو ہم لیگل تصور کرتے ہیں, اور اس مہر میں لگانے میں اس وفاقی حکومت میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو جو مہاجر نام پر, شہر کے نام پر سیاست کرنے والے ایک متنازع مردم شماری کو متنازع نہیں رہنے دیتے, اس متنازع کو لیگل کروا دیتے ہیں, وہ اس شہر میں حقوق دلوائیں گے. یہ ان کا چہرہ ہے. یہ خود کھڑے ہو کر کہتے تھے 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے, آج اس کے اوپر مہر لگوائی ہے انہوں نے بیٹھ کر اپنی وہ وزارتوں کے لیے. تو یہ صرف کل نہیں بیچ رہے تھے شہر کو, انہوں نے میرا مستقبل بھی بیچ دیا, انہوں نے میرا فیوچر بھی بیچ دیا, انہوں نے شہر کا فیوچر بھی بیچ دیا اپنی چند وزارتوں کے لیے. آج حلق پھاڑ پھاڑ کے مہاجروں کے غمخوار بن رہے چیمپئن کون بن رہا ہے؟ وہ جس کے ہاتھوں پر ہزاروں مہاجر نوجوانوں کا خون ہے, جس نے 20 سال 1992 سے لے کر 2011 تک, جب تک اس نے الطاف حسین سے معافی مانگ کر دوبارہ MQ میں نہیں آیا تھا, 20 سالوں میں ہزاروں مہاجروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروایا. یہ شہداء قبرستان جس پر جا کر آج وہ آنسو بہاتے ہیں مگرمچھ کے, یہ شہداء قبرستان, اس میں سے 90% آباد شہید کروانے والا آدمی وہ شخص ہے. وہ آج اس مہاجر نام کی سیاست کا بڑا رہنما بنا ہوا ہے. 2011 میں الطاف حسین سے معافی مانگ کر آیا, جب معافی مانگ کر آیا تو یہ حالات تھے کہ KKF سے ریکویسٹ کر کے, درخواست کر کے 25,000 روپے گھر چلانے کے لیے مانگے کہ میرا گھر نہیں چل رہا, مجھے 25,000 روپے دیے جائے زکوٰۃ فطرے کی رقم سے. دے دی گئی. اس کے بعد کہا کہ نہیں 25,000 میں بھی گھر نہیں چل رہا, ایک شادی ہال دیا جائے, ایک شادی ہال دے دیا گیا. پھر کہا ایک سے کام نہیں چل رہا, دوسرا شادی ہال کرایا جائے, پھر دوسرا شادی ہال دے دیا گیا. اس کے بعد تو پر لگ گئے. آج ارب پتی ہیں, آج اسی شہر میں بڑے بڑے پروجیکٹ جو کہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ, ایک دو پلاٹ نہیں, ریئل اسٹیٹ بڑے بڑی سوسائٹیز, اس کے اونر ہیں, اس کے شراکت دار ہیں, اس کے پارٹنر ہیں. اور اس 15 سالوں میں اپنے گھر کے رشتہ داروں, اپنے گھر کے کرتا دھرتاؤں سے, اسی پیپلز پارٹی سے 15 سالوں سے سندھ کی سب سے پرائم پوسٹنگ لے رکھی ہے, سرکاری پوسٹنگ لے رکھی ہے پرائم قسم کی, جو کہ نمبر 1 پوسٹ ہے سندھ کی, لوکریٹو جسے کہتے ہیں, جس پہ لوگ اربوں روپے دے کر, رشوت دے کر وہ پوسٹنگ لیتے ہیں. امیجن کرو کہ ایک طرف مہاجروں کا نام لے کر سیاست کرنے والا رہنما, اسی کے گھر کا آدمی جو ہے وہ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی نے اس کو سندھ کی سب سے امپورٹنٹ پوسٹنگ دے رکھی ہے. کیا سروس دے رہا ہوگا وہ؟ اور آج وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر مہاجروں کا, تو میں مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں, اے مہاجروں, اپنی قوم, اپنی نسل کو لوٹنے والوں کو پہچانو, ٹی وی پہ بیٹھ کر اقرار کرنے والوں کو پہچانو کہ ہاں ہم استعمال ہوئے ہیں, ہمیں فلاں فلاں نے استعمال کیا ہے, اور ہم نے اس شہر میں مہاجر نوجوانوں کا خون کیا ہے. 20 سالوں میں ہزاروں لوگ, 10,000 لوگ جو ہے وہ مہاجر مار دیے. ہم سے مقابلہ کرتے ہیں مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی سے. مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی نے اس شہر میں ایک قطرہ خون 5 سالوں میں نہیں بہایا کسی کا. اس شہر کے نوجوانوں کو عقوبت خانوں سے رہائی دلوائی ہے. اس شہر میں شہداء قبرستان میں تالے پڑوائے ہیں. اس شہر میں ایک لاش نہیں گئی ہمارے آنے کے بعد. اس شہر کا نوجوان لاپتہ نہیں ہو رہا, اس شہر کا نوجوان گرفتار نہیں ہو رہا. مہاجر نوجوان اپنے گھروں میں سو رہا ہے, ہاں نام لے کر بولتا ہوں, مہاجر نوجوان اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. جو میرا دشمن بھی ہے اس کو بھی امن دیا ہے ہم نے, آج وہ بھی اگر گھر پہ سو رہا ہے تو ہماری جدوجہد کی وجہ سے. ہم نے کسی مہاجر کا ایک قطرہ خون نہیں گرایا, ہم نے کسی مہاجر کو مہاجر سے نہیں لڑوایا, ہم نے شہداء قبرستان میں تالے پڑوائے, کوئی لاش نہیں جا رہی. ہم نے مہاجر لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب کروایا. ہم نے اس شہر میں مہاجروں میں, پختونوں میں, مہاجروں میں, بلوچوں میں, مہاجروں میں, سندھیوں میں, مہاجروں میں, پنجابیوں میں جو 40 سالہ دشمنی تھی, وہ دشمنی کو ختم کروایا. آج میرے ساتھ پختون بھی ہیں, آج میرے ساتھ مہاجر بھی ہیں, آج میرے ساتھ سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پنجابیز بھی ہیں. آج سوراب گوڑ اور فیڈرل ایریا والوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے, آج لیاری والوں میں اور رنچھوڑ لائن والوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے, آج
चटी पहाड़ी वालों में और औरंगी वालों में कोई लड़ाई नहीं है, आज चक्राकोट वालों में और कोरंगी वालों में कोई लड़ाई नहीं है। ये किया है हमने। हाँ, हम मुहाजिर का नारा नहीं लगा रहे, लेकिन हम मुहाजिरों को हमने बेचा नहीं है अपने कारोबार को चलाने के लिए। तो मैं मुहाजिरों को आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि इस पीपल्स पार्टी की बदतरीन तासुब ज़दा गवर्नमेंट की आड़ में ये मुहाजिर नाम पर सियासत करने वाले फिर तुम्हारे ठेकेदार बनने आएंगे, फिर तुम्हारे नौजवानों को गुस्सा दिलाएंगे, फिर तुम्हारे नौजवानों के हाथों में हथियार देंगे, फिर ऐसी बात कहेंगे जिससे दोबारा लड़ाई शुरू हो। याद रखो, सिंधी हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे साथ बुरा नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी दुश्मनी कर रही है हमारे साथ। यही पीपल्स पार्टी लाड़काना के साथ भी बुरा कर रही है, यही पीपल्स पार्टी कश्मीर के साथ भी बुरा कर रही है, यही पीपल्स पार्टी नवाब शाह के साथ भी बुरा कर रही है, और यही पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद के नौजवानों के साथ भी ज्यादती और जुल्म कर रही है। तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ जुल्म कर रही है, सिंधी नहीं कर रहा। सिंधी खुद इसके जुल्म का शिकार है। इसमें बहुत वाज़ेह फर्क है।